خاندان سہل سوگوار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے خلیفہ کے سوگ میں کچھ ماتم و پرسا کرے۔ امر، ابھی تک تم نے اپنی بیوی کو رسم و رواداری نہیں سکھائی؟ یہ میری بیوی ہونے سے پہلے فضل ابن سہل کی بیٹی ہے اور اپنے باپ کے وجود کی برکت سے تمام کمالات سے آراستہ ہے۔ وہ تو آپ کی زیارت کی خوشی تھی جس نے اسے بچوں کی طرح حرکت کرنے پر مجبور کیا۔ موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھو، اپنی بیوی کے ساتھ کم رہو اور خلیفہ مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ پڑھو، اور فضل ابن سہل کو اس کی محبوب بیوی کے ساتھ تنہا چھوڑ دو۔ بس یہی مقصد ہے نا تمہارا بابا؟ فضل ابن سہل کی عمر دراز ہو۔ کیا ہوا؟ بات کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہارون کی موت کے غم میں نہیں ہو۔ تم نہیں جانتی کہ ان چند راتوں میں مجھ پر کیا گزری۔ کچھ ایسی فکروں اور پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے کہ چاہنے کے باوجود ان سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ میں ایک کو دوسرے پر فوقیت بھی نہیں دے سکتا، اور اس سے بدتر یہ کہ اپنی کسی فکر کو میں اپنی زبان پر جاری بھی نہیں کر سکتا۔ ان فکروں اور پریشانیوں کے تلاطم سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ ان تمام لمحوں میں اس سوچ میں تھا کہ کاش تم ہوتی جو میرے دل کی بات کو الفاظ کا جامہ پہناتی اور ان کے مقصد کو اجاگر کرتی اور ہمیشہ کی طرح میری آرزوؤں کو یقینی شکل دیتی۔ تمہاری آرزوؤں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اپنی پریشانی بیان کرو۔ جب تک ہارون زندہ رہا یہ خوف تھا کہ جلدی یا دیر سے میری زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا۔ اب جب کہ وہ مر چکا ہے، یہ فکر ہے کہ میں اپنے قدموں کو کس طرف بڑھاؤں اور کس کا ساتھ دوں کہ ایک طویل راہ میری منتظر ہے۔ مامون سے خوف زدہ ہو؟ نہیں، وہ پورے طور پر مجھ پر اعتماد کر رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا وقت گزر جائے یہ اعتماد بڑھتا جائے۔ نہیں، مجھے مامون سے کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر امین سے فکر لاحق ہے؟ امین؟ کس بےہودہ اور نالائق کا ذکر کر رہی ہو؟ زبیدہ کا۔ زبیدہ؟ یہ عورت جو کہ انتہائی ذہین و چالاک اور نہایت ہی قدرت ثروت رکھتی ہے اور جس نے پورے بنی عباس کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا کروں؟ کس طرح اسے اپنے راستے سے ہٹاؤں؟ عباسی خاندان کا کیا کروں؟ وہ خاندان جس نے تمام اسلامی ممالک میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں۔ کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ میری تمام آرزویں بیکار اور بےہودہ ہیں اور میں کبھی بھی اپنی اس منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اور کبھی امید ہوتی ہے کہ کامیابی اور شاہی اقتدار سب کچھ قدموں پر ہے۔ انہی افکار کے ہجوم نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور جو مجھے سکون سے رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ادھر دیکھو۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں،
البتہ اگر کچھ صبر کرو گے تو یہ قطرے لمحہ بلہمہ مجھے موت سے قریب کر دیں گے. ایسا زخم لگاؤ کہ بنی عباس کی قوت پارا پارا ہو جائے اور تمہارے لیے تسخیر ہو جائے. فضل کہاں تھے؟ میں کتنے عرصے سے تمہارا منتظر ہوں. میں 2 قابل اعتماد قاصدوں کی تلاش میں تھا کہ جو آپ کا پیغام فضل ابن ربیع تک پہنچا سکے. تو کیا مل گئے؟ ہاں. امر، رشید، یہ دونوں بھائی میرے بہت قریب ہیں. یہ طاقتور شمشیر زن کے ماہر، باہوش و سمجھدار ہیں. امیر زادے کا پیغام فضل ابن ربیع اور دوسرے سرداروں تک لفظ بلفظ پہنچائیں گے. لکھ کر کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس لیے کہ فضل ابن ربیع اس کو بطور دلیل آپ کے بھائی کے سامنے رکھ کر آپ کے خلاف اسے اکسا نہ دے. اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے. صحیح کہہ رہے ہو، اس طرح بہتر ہے. حالات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا مضمون آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس کے متن سے آگاہ ہوں. نہیں، صحیح ہے. میرے لیے بہتر وہی ہے جو تم کہو. چلے جائیں. اپنی حفاظت کرنا. اللہ حافظ. اگر تم نے مجھے پریشان نہ کیا ہوتا تو کچھ کھانے پینے کا سامان جمع کر لیتا اور ہمیں اس وقت اتنی پریشانی نہ ہوتی. کہاں سے لائی ہو؟ بہت ہے، البتہ آنکھوں کا کھلا ہونا بہت ہی ضروری ہے. جلدی سے اسے تیار کرو، سخت بھوکا ہوں. شکار میں نے کیا ہے، اب اس کے بعد پکانا تمہارا کام ہے. یہ منصفانہ تقسیم ہے، کیا اس طرح نہیں ہے؟ نہیں، پکانا عورتوں کا کام ہے. تو کیا شکار بھی عورتوں کا کام ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تمہارے نزدیک یہ انصاف ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں چاہیے. تم پر حیرت ہے کہ ہر بات کا جواب تمہارے پاس موجود ہوتا ہے. وہ دیکھو، حکومت کے سپاہی. چلو چل نکلیں، سوار ہو جاؤ. نہیں، صبر کرو، صبر کرو. انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہے. آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا کرو. مجھے کسی سے اجازت لینے کی عادت نہیں ہے. آج کے بعد عادت ڈالو. نہیں کر سکتی. غلطی کر رہی ہو. مجھے ایک اہم کام کرنا ہے. تمہاری اس طرح کی غلطی سارے کام کو خراب کر سکتی ہے.
لہذا جو میں